أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا صدق الله العظيم. الگ سے دوسرے موبائل کی ضرورت نہیں ہے، وہ انشاءاللہ اسی کے ذریعے سے آپ تک پہنچ جائے گی. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ ایسے نہیں ہیں، یعنی نیک نہیں ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم مختلف طریقوں پر چلے آ رہے ہیں. یہ جیسا کہ میں نے بتایا جناتوں کی آپس کی گفتگو ہے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یہ کہ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ نہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ کہیں اور بھاگ کر اسے بے بس کر سکتے ہیں. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، چنانچہ جو کوئی اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تو اس کو نہ کسی گھاٹے کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ تو مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم میں سے اب بھی کچھ ظالم ہیں. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، چنانچہ جو اسلام لا چکے ہیں انہوں نے ہدایت کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور رہے وہ لوگ جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہیں. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، یہ یہاں تک جناتوں کی آپس کی گفتگو تھی. اب اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ کہلوا رہے ہیں وحی کے ذریعے کہ آپ مکہ والوں سے کہیے، اور اے پیغمبر اہل مکہ سے کہو کہ مجھ پر یہ وحی بھی آئی ہے کہ اگر یہ لوگ راستے پر آ کر، یعنی مکہ والے راستے پر آ کر سیدھے ہو جائیں تو ہم انہیں وافر مقدار میں پانی سے سیراب کریں. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ اس کے ذریعے ان کو آزمائیں. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو کوئی اپنے پروردگار کی یاد سے منہ موڑے گا اللہ اسے چڑھتے ہوئے عذاب میں پرو دے گا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ سجدے تو تمام تر اللہ ہی کا حق ہیں، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو ایسا معلوم ہوا جیسے یہ لوگ اس پر ٹوٹے پڑ رہے ہیں. یہ 19 آیات تک کا ترجمہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے. پیچھے جو ایک آیت گزری تھی وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا،
اور یہ کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے اور یہ کہ ہم میں سے بیوقوف لوگ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے تھے جو حقیقت سے بہت دور ہیں، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی بہت اونچی شان ہے۔ یہ تمام ترجمے اس پچھلی آیات کے ہیں۔ اس میں جو خاص جو آیت ہے جو مجھے بتلانا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے، اس طرح ان لوگوں نے جنات کو اور سر چڑھا دیا تھا۔ پچھلے ہفتے بتایا بھی جا چکا اس آیت کے بارے میں کہ پہلے کے زمانے میں جب لوگ سفر کیا کرتے تھے اور جب کسی جنگل میں وہ ٹھہرتے تھے تو وہاں یہ دعا کرتے تھے کہ اے جناتوں کے سردار، ہم اس جنگل میں ٹھہر رہے ہیں، آپ ہماری حفاظت کرنا۔ یہ اس طرح کے جملے وہ لوگ کہتے تھے۔ ایک واقعہ نقل کیا ہے کتابوں کے اندر، اور معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے تفسیر مظہری کے حوالے سے، کہ وافر بن عمیر غالباً یہی نام ہے، صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ریگستان میں سفر کر رہا تھا اور مجھے نیند کا غلبہ ہوا تو میں نے اپنی اونٹنی کو روک کر اونٹنی سے اترا اور میں زمین پر سو گیا۔ سونے کے کچھ دیر بعد مجھے خواب میں یہ دکھا کہ ایک شخص جو ہے میری اونٹنی کو ہتھیار سے اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ ایک دم گھبرا کے میری نیند کھلی، آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے، پھر میں چنانچہ سو گیا۔ پھر اسی طرح خواب میں دکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے ہتھیار لے کے اور میری اونٹنی کے اوپر حملہ کر رہا۔ پھر میری نیند کھلی تو میں نے دیکھا کہ کہیں کوئی کچھ نظر نہیں آ رہا، بس یہ کہ اونٹنی کپ کپا رہی ہے۔ پھر وہ سو گئے۔ پھر کہنے لگے پھر خواب دکھا اور پھر یہی ہوا کہ میں نے دیکھا کہ وہ اونٹنی کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور کوئی بزرگ جو ہے اس کو روکے ہوئے۔ تو جب نیند کھلی تو دیکھا کہ کچھ نہیں ہے اور اونٹنی نیچے گر کر تڑپ رہی ہے۔ تو دیکھا ایک دم اچانک کہ ایک نوجوان ہے جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے اور ایک بوڑھا آدمی جو ہے اس نوجوان کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے اور اس کو منع کر رہا ہے۔ اتنے میں جنگلی گدھے آئے تو ان بزرگ نے کہا کہ تم دیکھو اس اونٹنی کو مت مارو، تم ان جنگلی گدھوں میں سے جس کو چاہو پسند کرو تم لے لو۔ چنانچہ وہ نوجوان جو ہے اس میں سے ایک گدھے کو لے کر چلا گیا۔ تو وہ بزرگ نے بتایا کہ اب یہ زمانہ نہیں رہا کہ تم جناتوں کے سرداروں سے حفاظت کا تقاضا کرو۔ اب تو زمانہ یہ آ گیا ہے کہ ایک ہستی دنیا کے اندر آ چکی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب تو ان کا زمانہ ہے اور اب ان کے وسیلے سے اللہ سے پناہ مانگو۔ اگر کہیں تم ٹھہرو تو یہ دعا کرو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب میری یہاں اس جنگل کے اندر حفاظت فرما۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آدمی وہ صحابی کو پتہ بتایا۔ وہ صحابی مدینے تشریف لے گئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے ہی تھے، اللہ کے نبی نے ان کے بیان کرنے سے پہلے جو واقعہ ان کے اوپر گزرا تھا اللہ کے نبی نے وحی کے ذریعے سے جو بتا دیا گیا تھا وہ پہلے ہی بتا دیا کہ تمہارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے۔ تو وہ ہکا بکا رہ گئے کہ یہ سب باتیں، تو ان کو یقین ہو گیا کہ ہاں یہ رسول ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور وہ اسلام لے آئے۔ ایک اور بات یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ جس طرح انسان ہیں اسی طرح جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ انسان کے اندر جو چیز زیادہ ہے وہ مٹی ہے، اسی طرح سے جناتوں کے اندر جو چیز زیادہ ہے ان کی پیدائش کے اعتبار سے وہ آگ ہے، اس لیے وہ ہر طرح کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں، غائب بھی ہو جاتے ہیں اور مختلف شکلوں کے اندر ظاہر ہوتے ہیں اور غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو عبادت کا مکلف بنایا ہے، جیسا کہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن کچھ یورپ کے اس وقت فلاسفہ اور دیگر فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز محسوس کی جا سکتی ہے
صرف وہی ہے، اس کے علاوہ جو چیز محسوس نہیں کی جا سکتی، جو دکھتی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ اللہ کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اور انہی کے طریقوں کو دیکھ کر کچھ مسلمان بھی یہ کہنے لگتے ہیں کہ ارے یہ جن جنات کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو چیزیں نظر نہیں آتی ہیں جیسے فرشتے ہیں اور اس کے علاوہ، تو یہ چیزیں کچھ نہیں ہیں، بس جو چیزیں دکھ رہی ہیں وہی حقیقت ہے، جو دکھ نہیں رہی وہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اسی سلسلے میں جو ہے ایک بڑے بزرگ گزرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کسی سے مقابلہ ہوا اس کے اوپر، اسی بات کے اوپر کہ اللہ موجود ہے یا نہیں ہے، اس دنیا کو بنانے والا کوئی ہے یا یہ دنیا کی خود بخود بن گئی۔ تو مقابلہ طے ہوا۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے تاخیر سے وہاں پہنچے، تو وہ جو مقابلے کے لیے آیا تھا جو شخص، اس نے کہا کہ تم اتنی دیر سے کیوں آ رہے ہو؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بنایا اور بنا کر اس کو پیش کیا۔ کہا کہ میں جب گھر سے نکلا تو میرے راستے میں دریا آ گئی۔ اب میں دریا کیسے پار کرتا؟ وہاں کوئی ناؤ نہ کشتی کچھ نہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک پیڑ ہے، وہ پیڑ پھٹ رہا ہے اور پھٹ کر اس کے پٹلے بنے، اور پٹلے بن کر ایک دم وہ کشتی نما تیار ہو گئے، کشتی بن گئی، اور وہ کشتی میرے پاس آئی۔ میں اس کشتی میں بیٹھ کر اور دریا پار کر کے یہاں آیا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا واہ 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 واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کشتی خود بخود بن گئی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سے کہا پاگل، یہی تو بات میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب اتنی سی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی ہے تو اتنی بڑی دنیا اور اس دنیا کے اندر چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، پہاڑ، یہ ساری چیزیں خود بخود کیسے بن سکتی ہیں؟ اس کا بھی تو کوئی بنانے والا ہے۔ تو یہ واقعہ اس آیت کے ذیل میں مجھے یاد آ گیا جو میں نے آپ کے سامنے سنایا۔ اب آگے مختصر سی بات ہے، جو یہ بات چل رہی ہے جناتوں کی کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ ایسے نہیں ہیں۔ جس طرح انسانوں کے اندر ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے ماننے والے ہیں، کچھ اللہ کے نافرمان ہیں، کافر ہیں، اور ہم مختلف طریقوں پر چلے آ رہے ہیں۔ جناتوں نے یہ آپس میں بات کی، اور یہ کہ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ نہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں جیسا ابھی آگے آئے گا، اور نہ کہیں اور بھاگ کر اسے بے بس کر سکتے ہیں۔ زمین کے مقابلے میں کیا ہے؟ آسمان ہے۔ تو مراد اس سے یہی ہے کہ کہیں اور بھاگ کر، مطلب یہ کہ نہ ہم آسمان میں جا کر جو ہم خبریں لے کر آتے ہیں وہاں پر بھی اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے۔ اور جنات جو آسمان میں جاتے تھے اس سے مراد بادل ہیں کہ وہ بادلوں تک جاتے تھے اور بادلوں سے جا کر وہ باتیں چرا کر لاتے تھے۔ اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے جس میں قرآن پڑھا اللہ کے نبی نے، تو یہ جناتوں کی ایک جماعت تلاش کر رہی تھی کہ ہم اوپر کی باتیں اب لے کیوں نہیں پا رہے ہیں، اوپر کی باتیں لے کر زمین پہ کیوں نہیں آ پا رہے ہیں۔ اسی تلاش میں نکلی ہوئی تھی کہ اس جماعت نے اللہ کے نبی کا قرآن سنا، اور قرآن سننے کے بعد یہ کہا کہ یہی قرآن ہے جس کی وجہ سے ہم آسمانی باتوں کو زمین پر نہیں لا پا رہے ہیں۔ جب ہم نے یہ سب سن لیا اور ہم ایمان لے آئے اس پر، چنانچہ جو کوئی اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تو اس کو نہ کسی گھاٹے کا اندیشہ ہوگا، یعنی جو وہ نیکیاں کرے گا اس میں کسی قسم کا گھاٹا نہیں ہوگا کہ اس کی نیکیوں کے اندر کمی کر دی جائے گی، اور نہ کسی زیادتی کا اس میں وہ ہوگا، اندیشہ ہوگا کہ جو گناہ کیا ہی نہیں ہے وہ گناہ بڑھا کر لکھ دیا جائے، نہ کوئی کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی۔ اور یہ کہ ہم میں سے تو کچھ مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم میں سے اب بھی کچھ ظالم ہیں۔ جس طرح کفاروں میں جو ہے کفار نے ان کی جماعت میں سے کچھ نے سنا تو وہ صحابی رسول بن گئے، اللہ پر ایمان لے آئے، صحابی رسول بن گئے، اور کسی نے نہیں سنا تو ان کو کفار اور ظالم کہا گیا۔ چنانچہ جو اسلام لا چکے ہیں انہوں نے ہدایت کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے، اور رہے وہ لوگ جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ ایک بات میں بہت قیمتی آپ کے سامنے رکھ دوں اسی آیت کے ذیل میں، کہ اس وقت جو ہے کوشش یہ ہو رہی ہے
کہ کسی طرح مسلمانوں کے اندر ایسی نرمی پیدا کر دو کہ وہ ہمارے طریقوں کو اور ہمارے جو تہوار ہیں ان کے اندر اگر شامل نہ بھی ہوں تب بھی ان کو برا نہ کہیں. یہ ایسی نرمی مسلمانوں کے اندر پیدا کر دو. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بہت سے بھائی جو ہے ہیپی دیوالی ہیپی دیوالی ہیپی ہولی ہیپی ہولی اس طرح کے اسٹیٹس ڈالتے ہیں، اور کسی غیر نے آپ کے ساتھ محبت کر لی تو اس کو نمستے نمسکار اور اس طرح کے جملے کہہ دیتے ہیں. یہ بہت جو ہے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے. کسی بھی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کے اندر کہ میرے دشمن اور تمہارے دشمن جو ہیں ان کو اپنا دوست مت بناؤ. ہمیں کسی بھی طرح ایمان سے جو ہے سمجھوتا نہیں کرنا کسی بھی طرح. اور اس وقت جو ہمارے بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بہت چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ہم اسکول بھیج دیتے ہیں، ان کے اسکول جانے میں ان کے عقائد اور ان کے ایمان کے کمزور ہونے کے 100%، 90 اور 99 اور 80 اور 50 نہیں کہہ رہا ہوں، 100% ان کو ذہنی مرتد کرنے کے ذریعے ہیں آج کل کے اسکول. ذہنی مرتد جو آگے چل کے یہ کہیں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں سے سنا بھی ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں ارے صاحب ٹھیک ہے سب چلتا ہے، وہ اپنے مذہب کو مانتے ہیں ہم اپنے مذہب کو مانتے ہیں تو سب انسان. یہ کہتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے بہت ایمان کے بہت نچلے درجے پہ چلے جاتے ہیں، بہت کمزور ایمان ہو جاتا ہے. اس لیے اس وقت فکر یہ کی جا رہی ہے کہ اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لو اور یہ سوچ لو کہ مرنا تو ایک دن ہے ہی. اگر ایمان پر مر گئے، اسلام پر مر گئے تو یہ مرنا قیمتی بن جائے گا. اور اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم نے کچھ کفریہ الفاظ کہہ لیے اور کچھ نعرے ہم نے دباؤ میں آ کر لگا دیے اور ہماری موت اسی حالت میں ہو گئی. دیکھو مارنے والا تو مار رہا ہے، نعرے لگوانے کے بعد بھی مار رہا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے نعرہ لگا دیا تو اب اس نے کھول دیا آپ چلے جاؤ، نہیں، مار رہا ہے، وہ باندھ کے مار رہا ہے اور پھر بھی نعرے لگوا رہا ہے اور نعرے لگوانے کے بعد بھی مار رہا ہے. تو ہم بغیر نعرے لگوائے اللہ کے لیے اور اسلام پر اور ایمان پر اپنی جان کو نہیں لگا سکتے. اتنی صلاحیت اور اتنی قوت ہمارے اندر، اتنی استعداد پیدا ہو جانا چاہیے کہ ہم کسی بھی حالت کے اندر ہوں اسلام سے اور ایمان سے ہرگز نہ پھریں، نہ ہی تھوڑی دیر کے لیے پھریں، نہ ہی ہمیشہ کے لیے پھریں. اس بات کا عہد کریں اور بچوں کے اندر جو ہے توحید، رسالت، آخرت، یہ عقائد کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. آگے فرمایا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. اب یہ مکے والوں کی طرف اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہو کہ مجھ پر یہ وحی بھی آئی ہے جس طرح یہ وحی جناتوں کی آئی تھی کہ جناتوں کی ایک جماعت اسلام لے آئی ہے ایمان، اور یہ وحی بھی آئی ہے کہ اگر یہ لوگ راستے پر آ کر سیدھے ہو جائیں تو ہم انہیں وافر مقدار میں پانی سے سیراب کریں گے اور اس کے ذریعے سے خوب غلہ پانی اور خوب ترقی یافتہ ہو جائیں گے. اور یہ سب کچھ ہم اس لیے کریں گے تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو آزمائیں کہ ہماری نعمتوں کے اندر رہ کر، جو اللہ نعمتیں دیتے ہیں نا، مال کی، دولت کی، کچھ بھی نعمت دیتے ہیں تو وہ اللہ صرف اس لیے دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن رہے ہیں یا ناشکرے بندے بن رہے ہیں. یہ اس لیے دی جاتی ہیں ہمیں نعمتیں. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. اور جو کوئی اپنے پروردگار کی یاد سے منہ موڑے گا اللہ اسے چڑھتے ہوئے عذاب میں پرو دے گا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اور یہ کہ سجدے تو تمام تر اللہ ہی کا حق ہیں، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو. بعض لوگ جو ہے قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، یہاں سجدہ کرتے ہیں، وہاں سجدہ کرتے ہیں. سجدہ تو صرف اللہ ہی کا حق ہے، صرف اللہ ہی کا حق ہے. ایک تفسیر کے مطابق یہاں پر مراد یہ ہے کہ جس اللہ نے یہ ہاتھ پیر بنائے ہیں جن چیزوں سے ہم سجدہ کرتے ہیں، یعنی یہ ہاتھ، یہ پیشانی، یہ گھٹنے، پنجے،
یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، تو حق یہی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کے سامنے جھکے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو ایسا معلوم ہوا جیسے یہ لوگ اس پر ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ کچھ لوگ صحابہ میں سے تھے کہ قرآن کو سننے کے شوق میں اللہ کے نبی کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے، کچھ لوگ کفار اور مشرکین میں سے تھے کہ وہ مذاق اڑانے کے لیے اللہ کے نبی کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے جب اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اب آگے جو ہے پھر توحید کا اور وہی آگے اس کا بیان ہے، انشاءاللہ وہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔